بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محتشم سامعین و ناظرین، جیسا کہ حالات حاضرہ کے اندر اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو کچھ ہمارے وہ لوگ جو گمراہی کا عقیدہ گڑھ رہے ہیں، بالخصوص 10 محرم الحرام کو اہل تشیع کی مجلسوں کے اندر جا کر ہمارے اہل سنت و جماعت کے کچھ لوگ جاتے ہیں، جب ان کا ذاکر تقریر کرتا ہے تو ذاکر جب تقریر کر رہا ہو اس کے اندر وہ کفریہ کلمات بھی بول دیتا ہے، اور گمراہ کی تو بات ہی نہیں ہوتی اس میں، وہاں پہ ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے بھی اہل تشیع دین اسلام سے تو فارغ ہی ہے، اس کے علاوہ جو آج کل عقیدہ گڑھا جا رہا ہے، بالخصوص انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ 12 امام اور 14 معصوموں والا جو آج کل عقیدہ گڑھا جا رہا ہے، بالخصوص اہل سنت و جماعت کے لوگ جن کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی جتنے انبیاء ہیں اور فرشتے، یہ معصوم ہے، انہی کا ہی خاصہ ہے معصوم ہونا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام ہوں، یا وہ اکابر ہوں، اللہ کے ولی ہوں، جو بھی ہیں، وہ سارے محفوظ ہو سکتے ہیں، محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں۔ تو اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ 12 اماموں کو بھی معصوم مانتے ہیں۔ تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی چیز بھی معصوم نہیں ہو سکتی۔ تو اسی بنا پر مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ نے بہار شریعت کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کی۔ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک فرشتے کا خاصہ ہے۔ نبی اور فرشتے کے معصوم کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ تو دیکھو، اس کے اندر جو مسئلہ ذکر کیا گیا، اس سے بھی یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ انبیاء کرام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی چیز بھی، یعنی جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں یا وہ کوئی اور اہل بیت اطہار ہوں، کوئی بھی معصوم نہیں، محفوظ ضرور ہے۔ تو ہمارا اہل سنت و جماعت کے اندر بہت ہی زیادہ یہ عقیدہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو امجد علی اعظمی صاحب نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، ان کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ تو جو 12 اماموں کو جناب معصوم سمجھتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہوں، اہل تشیع تو ویسے ہی فارغ ہیں، جو بھی ان کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھے گا کہ ان سے جناب کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی خطا نہیں ہو سکتی، تو وہ بندہ گمراہ اور بددین ہے۔ تو ہم سب کو اپنا گھر پہچاننا چاہیے، غیروں کے گھر میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو بندہ مثال کے طور پر ایک نمازی بندہ ہے اور دوسرا بے نمازی ہے، جب نمازی بے نمازی کے پاس بیٹھے گا تو بے نمازی کی صحبت بھی نمازی کے اوپر اثر کر جاتی ہے۔ تو اسی طرح اہل سنت و جماعت کے لوگ جب اہل تشیع کی مجلسوں کے اندر جاتے ہیں
ان کے اوپر ان کی صحبت اثر کرتی ہے، اور بلکہ ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ 12 امام 14 معصوم، 12 امام 14 معصوم، 12 امام 14 معصوم۔ 12 اماموں کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن 14 معصوموں کو نہیں مانتے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی انسان بھی معصوم نہیں ہے۔ تو میری یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہمارا وہ ختمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔